السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو آور چینل ناولستان۔ آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ناول انکہی باتیں۔ ایپیسوڈ نمبر ہے اس کی 50 اور رائٹر ہیں اس کی ایمن رضا۔ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر مل سکے۔ ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلو بچانے کے لیے ماہ نے موضوع بدلا تھا۔ تمہارا تو ابھی سے یہ حال ہے، آگے چل کر کبھی ہمارے درمیان ہجر آ گیا اور رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہ رہا تو پھر کیا کرو گے؟ وہ تو جیسے سچ میں اپنے لفظوں سے ہی اس کی جان نکال گئی تھی۔ اس کی بات پر شامیر نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ آخر ایسی باتیں کرتی ہی کیوں تھی جس سے اس کا دل انجانے خدشوں میں بھر جاتا تھا؟ میں جی نہیں پاؤں گا، وہ نم آنکھوں سے اشارہ کرتے بولا تو ماں اس کی محبت کی شدت پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی مذاق میں پوچھا گیا سوال حقیقت بن کر ان کے درمیان آن کھڑا ہوگا۔ شامیر جھٹکے سے حال میں واپس لوٹا تھا۔ کہاں ہو آخر تم ماہرو؟ اپنے میر کو تنہا کر کے کہاں چلی گئی تم؟ اچھی طرح جانتی تھی تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا اور تم نے مجھے تنہا کر کے ثابت کر دیا کہ میں واقعی جی نہیں پایا۔ وہ چاند میں اس کا عکس تلاشتے ہوئے اس سے ہم کلام ہوتے بولا اور دل سے دعا کی کہ وہ اسے مل جائے۔ اس کی دعا فرش سے عرش تک جا کر قبولیت کا درجہ پا گئی تھی، مگر اس سے ابھی وہ لا علم تھا۔ ازحات میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تم اپنی مورے کی بات مانتے ہوئے ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لو۔ یقین جانو پشمینہ سے بہتر تمہارے لیے کوئی اور لڑکی نہیں ہو سکتی۔ اس کی بات پر وہ جھٹکے سے پلٹا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم ماں؟ میں نے تو کبھی پشمینہ کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں ہے۔ میں تو بہن سمجھتا ہوں اسے، پھر تم لوگوں نے یہ بات کیسے سوچ لی؟ وہ حیرت زدہ سا چیختے ہوئے بولا تو ماں اس کی بات پر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ لیکن کبھی تم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ تمہیں کتنا چاہتی ہے؟ کبھی اس کی خاموش محبت کو سمجھ پائے تم ازحات خان؟ وہ تو مشرقی لڑکی ہے جو کبھی اپنی زبان پر اپنی محبت کا حرف تک نہ لائے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے اظہار محبت کیا تو یہ معاشرہ اسے غلط سمجھے گا، اور اگر اب تمہاری مورے بھی یہی چاہتی ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ تو اس کی نانا کی رٹ سے عاجز آ گئی تھی، اس لیے تپ کر بولی۔ وہ تو سمجھی تھی اس سمندر جیسے انسان کو سمجھانا آسان ہوگا جو ہمیشہ شانت سا رہتا تھا، مگر اب بات جب محبت پر آئی تھی تو وہ مان کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتا، آخر کیوں نہیں سمجھتی تم؟ وہ بھی اس کی بار بار ضد سے عاجز آتا شدت درد سے پھٹتے دل کو سنبھالتے دھاڑ کر بولا تو وہ اس کے لہجے پر دنگ رہ گئی جس نے آج تک اس سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ آج وہ اپنی محبت کے دفاع کے لیے سرخ زخمی آنکھیں لیے ایک عاشق کی طرح پاگل ہو اٹھا تھا۔ یہ منظر اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ بے شک اس جیسا مرد ہر کسی کا حسین ہمسفر ہو سکتا تھا، جس کی ہر کوئی تمنا کرتا تھا، لیکن وہ جس لڑکی کو چاہتا تھا کیا وہ بھی اسے چاہتی تھی؟ آخر کیوں نہیں کر سکتے تم پشمینہ سے شادی؟ وہ بھی بازو چڑھاتے میدان میں اتری تھی۔ ہارنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ حقیقت اس کے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گئی تھی اور اپنے ہی لفظوں کی بغاوت پر وہ خود بھی دنگ رہ گیا تھا۔ کیونکہ وہ تم جیسی نہیں ہے، یہ تھے اس کے دل کے الفاظ جو اب وہ منہ میں دبا گیا تھا، اس لیے فوراً سے پیشتر اپنی بات کو پلٹا تھا۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ تم نہیں سمجھتی وہ بچی ہے، لیکن ماہ جیسی زیرک نگاہ رکھنے والی لڑکی کے لیے وہ 3 لفظ ہی کافی تھی، جیسے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا
اور یہ بات سمجھ کر اسے کتنی حیرت ہوئی تھی وہ یہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اتنی ششدر ہو چکی تھی کہ کچھ کہنے کو ہی نہیں بن رہا تھا اسے۔ آخر کس منہ سے وہ اس سے اس موضوع پر بات کرتی، اور پشمینہ کی آنکھوں میں جو محبت کے جنون تھے بھلا ان کو کیسے بجھنے دیتی وہ جانے انجانے میں اس کی گناہ گار بن گئی تھی، کیونکہ جس کو وہ دل میں بسائے بیٹھی تھی اس کے دل میں تو وہ خود بسی ہوئی تھی، اور اسے اذہان کی حالت دیکھتے ہوئے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس حد تک اس کے لیے سنجیدہ ہے۔ وہ تو اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ہر انسان کا اپنا حق ہوتا ہے اپنی پسند پر، تو پھر وہ بھلا اسے پشمینہ کی طرف کیسے راغب کر سکتی تھی؟ اب میں تمہیں دوبارہ اس سب کے لیے فورس نہیں کروں گی اظہار، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارو جو تمہیں چاہتا ہے، جو تمہیں محبت کرتا ہے اور اپنی جان تک تمہارے لیے دے سکتا ہے، ہر سکھ دکھ میں تمہارا ساتھی بن سکتا ہے۔ اور رہی بات جہاں تک تمہاری محبت کی، تو شراب کے پیچھے بھاگنا کمکلی ہے۔ وہ محبت جو خود اپنے ماضی سے واقف نہیں، بھلا تمہیں کیا فائدہ دے پائے گی؟ میری تم سے یہی درخواست ہے کہ اپنی زندگی کبھی اس محبت کے پیچھے برباد مت کرنا جسے خود اپنے مستقبل کا پتہ نہ ہو۔ وہ بھلا تمہارا گھر کیسے بسا پائے گی؟ یقیناً تم ہر لڑکی کے دل کی خواہش ہوگے، لیکن تمہاری محبت پہلے ہی کسی کی امانت ہے، اور وہ اپنی امانت میں خیانت کبھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہی وہ جا چکی تھی، پیچھے اسے زلزلوں کی زد میں چھوڑ کر۔ تو آخر کار وہ جان ہی گئی تھی کہ وہ کسی اور کو نہیں بلکہ اس کو ہی چاہتا ہے۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، یہ کیسا درد اٹھا تھا اس کے سینے میں کہ وہ بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر اس نے اپنے آپ کو اپنی محبت کی نظروں میں گرا ہی دیا تھا۔ آخر کار یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے نہیں بنی، وہ کسی اور کی امانت تھی، کسی اور کی بیوی تھی، اور مرتے دم تک کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی سوائے اپنے شوہر کے۔ وہ اپنے شوہر کی وفادار تھی، یہ بات وہ اس کی آخری بات سے ہی جان گیا تھا۔ تو یہ طے تھا، ان کے راستے جدا ہو چکے تھے، اب وہ اسے زیادہ دیر اس کے اپنوں سے دور نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اسے کبیر سے ملوا دے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کبیر کی کال آنے لگی اور اس نے کال اٹینڈ کی۔ کیسے ہو اسعد میرے یار؟ کبیر نے خوشباش انداز میں پوچھا تھا، جس پر اسعد اس کی زندہ دلی پر مسکرا دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، بڑے خوش لگ رہے ہو، خیریت ہے نا؟ اس نے بھی دو بدو پوچھا تھا۔ بالکل صحیح پہچانا، میں بہت خوش ہوں، میری زندگی ایک نیا موڑ لینے والی ہے، مطلب یہ کہ میں شادی کرنے والا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ تم میری شادی میں شرکت کرو۔ آخر اپنے دوست کے بغیر میں صحرا کیسے سجا سکتا ہوں؟ اس نے مخلصی سے کہا تو اپنے دل کی کیفیت کو پیچھے چھوڑ کر اسعد دل سے اس کے لیے خوش ہوا، اس کی آنے والی خوشی پر۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرے یار کی شادی ہے اور میں نہ ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یقین کرو، جو تحفہ میں تمہارے لیے اپنے ساتھ لاؤں گا وہ تمہیں بہت خوشی دے گا، جسے دیکھ کر تم سب بھول جاؤ گے، اور یقیناً مجھے تعمر دعائیں دو گے۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا۔ تو کبیر حیران ہوا تھا، ایسا کیا تحفہ دینے والا تھا بھلا اسعد اسے؟ اول تو مجھے تم سے کوئی تحفہ چاہیے ہی نہیں تھا، مگر اب تم نے مجھے تجسس میں ڈال دیا ہے۔ آخر ایسا کیا تحفہ دینے والے ہو تم؟ میں ابھی جاننا چاہوں گا۔ وہ اشتیاق سے پوچھ بیٹھا تھا، اس کی اضطرابی کیفیت پر اسعد قہقہہ لگا کر رہ گیا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے دولہے میاں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یقین کرو اس تحفے کو دیکھ کر تمہاری راتوں کی نیندیں اڑنے والی ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ ہنس کر خدا حافظ کہتا ہوا اس کی کال کاٹ چکا تھا۔
پیچھے کبیر دانت کھچکچا کر رہ گیا، جو اسے خود تجسس میں ڈال کر اب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ آخر اب اسے 2 دن اور انتظار کرنا پڑے گا اس کے آنے کا۔ وہ بے صبری سے سوچنے لگا۔ اظہار نے سانس لیا تھا۔ اب اسے سب سے مشکل ترین امر انجام دینا تھا، اور وہ تھا ماہرو کو اس کے ماضی کی تلخ حقیقت سے آگاہ کرنا، کیونکہ کبیر اسے پہلے ہی تمام حالات سے آگاہ کر چکا تھا کہ کیسے ماں اور شامل کی محبت شروع ہوئی اور کیسے اختتام تک پہنچی۔ وہ اسے شامل کی بے اعتباری تک کا بتا چکا تھا، جس پر اذہان کو بہت غصہ آیا تھا، لیکن جب کبھی اسے وقتاً فوقتاً شامل کی بری اجڑی ہوئی حالت، اب اسے اس پر رحم آنے لگا تھا۔ آخر ماں اس کے مقدر میں ہی لکھی تھی، اور وہ اسے شامل کو واپس لوٹانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے قدم ماں کے کمرے کی طرف بڑھائے، جہاں وہ جا کر اس پر حقیقت آشکار کرنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے وہ حقیقت ماں کو بتاتا جا رہا تھا، ماں کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو آزاد؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر نے اپنے بھائی کی خاطر مجھے گھر سے نکالا، آخر کس بنا پر اسے اپنی محبت پر یقین نہ تھا، یا میں اپنا فریضہ اچھی طرح انجام نہیں دے پائی؟ یقیناً مجھ سے اپنا شوہر چننے میں غلطی ہوئی ہوگی، ورنہ میں شامل جیسے شخص سے کبھی شادی نہ کرتی۔ اس نے ساری حقیقت جان لینے کے بعد گرب سے آنکھیں میچتے ہوئے کہا۔ وہ واپس جانے کی ٹھان چکی تھی، مگر محبت کے لیے نہیں، بلکہ علیحدگی لینے کے لیے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا ماہرو واقعی علیحدہ ہو جائے گی شامل سے؟ کیا آزاد واقعی واپس بھیج دے گا ماہرو کو اس کی دنیا میں؟ اور کیسا لگے گا کبیر کو جب اپنی شادی میں وہ اپنی بہن کو دیکھے گا؟ کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حاضر ہوں گے پھر اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔